ابو ذر جس کے لیے حضور فرماتے ہیں آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اٹھایا نہیں، مگر ابو ذر جتنا سچا، اتنے سچے صحابی، مقداد صحابی، عمار یاسر صحابی، حضور فرماتے ہیں 4 بندوں کی جنت مشتاق ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جنت چاہتی ہے یہ 4 بندے میرے اندر آ جائیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک سلمان ہے، ایک ابو ذر ہے، ایک مقداد ہے، ایک علی بن ابی طالب ہے۔ جناب رسالت مآب فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب باوفا سلمان کے بارے میں بھی جناب رسالت مآب نے اپنی محبتوں کا ثبوت دیا۔ بار بار سلمان سے سوال کرتے تھے، حضور نے اپنی مسجد میں سوال کیا، بتلاؤ عورت کے لیے بہترین شے کیا ہے؟ سب اصحاب نے جواب دیا، حضور مطمئن نہیں ہوئے۔ سلمان دوڑا گیا، دروازہ خانہ زہرا پہ جا کے سلام پیش کیا، جا کے بی بی سے دروازے پہ کھڑے ہو کے بی بی سے پوچھا، اے رسول کی بیٹی، تیرے بابا نے سوال کیا ہے، مجھے جواب بتلائیے کہ عورت کے لیے بہترین شے کیا ہے؟ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں، اے میرے چچا سلمان، اے میرے بابا کے صحابی، جا کے بابا کو جواب دو، عورت کے لیے بہترین شے یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، غیر محرم اسے نہ دیکھے۔ سلمان دوڑتے ہوئے آئے دربار رسالت میں، آ کے کہا یا رسول اللہ میں اس کا جواب دوں؟ حضور فرماتے ہیں سلمان بتاؤ۔ سلمان نے کہا عورت کے لیے بہترین شے یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ غیر محرم اسے دیکھے۔ حضور فرماتے ہیں سلمان یہ جواب تیرا نہیں ہے، یہ جواب تو جہاں سے پوچھ کے آیا ہے وہ میری بیٹی زہرا ہے۔ فاطمہ تو بزا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا ٹکڑا ہو، میں رسول ہوں رسالت کا ٹکڑا ہو۔ فاطمہ مرکز عصمت ہے، فاطمہ کو محور قرار دیا۔ حدیث قصہ پڑھ کے دیکھیے، تمام کتابوں میں موجود۔ جب ملائکہ سے اللہ نے پوچھا، اے میرے ملائکہ یہ کون ہستیاں ہیں بتاؤ، چادر کے اندر کون ہے؟ ملائکہ پہچان نہ سکے کہ پروردگار تو بتلاؤ۔ اے ملائکہ تم کیوں نہیں پہچان رہے؟ وہی تو ہیں جن کے گھر میں عید کے دن تم کپڑے لے کے جاتے ہو، لباس لے کے جاتے ہو، انہی کے گھر میں جنت سے میوے لے کے جاتے ہو، انہی کی جھولے کی ڈوریاں ہلانے جاتے ہو۔ ملائکہ نے کہا ہم نے تو انہیں علیحدہ علیحدہ دیکھا ہوا ہے، یہ تو ایک ہی نور ہے، پروردگار تو بتاؤ۔ اللہ نے تعارف کرایا، ام فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے اور اس کے بیٹے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ چادر تطہیر میں تو بیٹے 2 ہیں، صیغہ اللہ نے رکھا جمع کا، 2 کے لیے تو تثنیہ چاہیے تھا، 1 بیٹا ابن، 2 بیٹے ابنان، 3 بیٹے بنون، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن اللہ نے لفظ جمع کا استعمال کیا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ بظاہر تو چادر تطہیر میں حسن و حسین ہے، مگر آیت دنیا کو بتلا رہی ہے جمع کا صیغہ رکھ کے کہ اس آیت کا مصداق علی سے لے کے امام مہدی تک ہے۔
12 امام بنائے اللہ نے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اصحاب ہیں، ایک ازواج ہیں، ام المومنین ہیں ہماری، مومنوں کی مائیں، ایک اہل بیت ہیں. اب حضور گھر سے باہر، حضور گھر کے اندر آئے، اصحاب باہر رکے. صلوات پڑھیں. حضور گھر کے اندر آئے، اصحاب دروازے کے اندر نہیں آ سکتے، رک گئے. اب آ گئی ازواج، حضور گھر میں ہیں، ازواج ساتھ ہیں، ام المومنین ساتھ ہیں. حضور دروازے سے باہر نکلے، ازواج دروازے کے اندر، باہر نہیں جا سکتی، اصحاب اندر نہیں آ سکتے، ازواج باہر نہیں جا سکتی. اب آ گئے اہل بیت، حضور مسجد میں ہے تو اہل بیت ساتھ، حضور گھر میں ہے تو اہل بیت ساتھ. بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو چادر تطہیر میں باتیں ہوئی، وہ نہ اصحاب کو پتا، نہ ازواج کو پتا، وہ اہل بیت کو پتا ہے کہ کیا باتیں ہوئی. جو واقعہ مباہلہ میں باتیں ہوئی، وہ بھی اہل بیت ہی جانتے ہیں کہ کیا باتیں ہوئی. تو ہم نے دین لیا ہے آل محمد سے. انہوں نے اپنی سیرت بھی بتلائی، کردار بھی بتلایا. 3 شعبے ہوتے ہیں تقریر کے، کسی مجلس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جو آل محمد کے فضائل کا، ایک حصہ وہ ہے جو آل محمد کی سیرت کا، ایک حصہ آل محمد کے مصائب کا. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر منبر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس دن ختم ہو گیا، قومیں برباد ہو جائیں گی. آج آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہے، میڈیا نے کیا بنا دیا ہے، کتنی فحاشی، کتنی عریانی میڈیا پہ آ رہی ہے. مگر یہ معجزہ ہے حسین کا کہ وہی میڈیا آج ہماری مجلسوں کو، حسین کے ذکر کو جو کل کہتے تھے مجلس میں نہ جاؤ، ان کے بیڈ روم تک پہنچا دیا ہے. مجلسیں آج گھر بیٹھے لوگ سن رہے ہیں. مجلس ہو رہی ہے نیو یارک میں، سنی جا رہی ہے پاکستان میں، مجلس ہو رہی کراچی میں، ہم سن رہے ہیں میاں چنو میں. یہ ہے معجزہ، کیونکہ تمام سائنس امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جابر بن حیان کی تھی. ان کی کتابیں لے کے یورپ والے چلے گئے، مغرب نے ترقی کر لی. دنیا والوں، ہمارا مولا علی ممبر سلونی پہ بیٹھ کے یہ فرما رہے تھے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. دنیا یہی پوچھتی رہی سر کے بال کتنے ہیں. انگریز کہتے ہیں ہم ہوتے، مسلمانوں میں اتنا بڑا لیڈر آیا، مسلمانوں میں اتنا قابل رہبر آیا جو فرماتے ہیں میں آسمان کے راستوں